مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی ناظرین اور سامعین حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک کے اس پر نور موقع پر، اس بابرکت موقع پر انشاءاللہ مختلف اوقات میں رمضان المبارک کے حوالے سے چند ضروری مسائل اور چند ضروری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی وقتاً فوقتاً۔ آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہم نے جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ افطار کرنا بھی سنت ہے، اور افطار کی دعا پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہاں تک افطار کی دعا کا تعلق ہے، مختلف احادیث میں یہ مختلف دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، لہٰذا میں یہاں مختصر طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول جو مختلف احادیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں ان میں سے میں چند دعائیں یہاں عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پر ایک مستقل بیان ہوگا کہ افطار کے وقت جو دعا کی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افطار کے بعد جو دعا مانگی ہے تو کن کن احادیث میں، کن انداز میں، کن الفاظوں میں دعائیں آئی ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں اگر آپ دیکھیں، کتاب الصوم ہے سنن ابو داؤد کا، اور باب ہے القولی عند الافطار، حدیث نمبر 2358 ہے، اور اسی حدیث کو امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں نقل کیا ہے، باب فی الصیام، حدیث نمبر 3902۔ یہ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو دعا کیا کرتے تھے افطار میں وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ ایک پہلی دعا ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے سنن ابو داؤد اور امام بہقی کی شعب الایمان میں کہ نبی پاک دعا یوں کیا کرتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور بعض کتب حدیث میں ان الفاظوں کے ساتھ بھی دعا آئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا اس میں اضافہ ہے، اور وہ دعا یوں ہے کہ اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور اسی طرح پھر بعض حدیثوں میں یہ بھی دعا منقول ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے ان سے یہ دعا مروی ہے، اور اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 12720، اس وقت یہ معجم الکبیر میرے ٹیبل پہ موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ان دعاؤں کو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث میں مختلف دعائیں منقول ہے، تو اس بات پہ ضد کرنا کہ بس یہی دعا پڑھی جائے اور باقی کو بدعت قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں طبرانی اور پھر یہ بہت ساری اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ دعائیں انشاءاللہ آگے حوالے میں دیتا ہوں، ان میں جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں جس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لاتے ہیں، اس میں وہ بہت ہی مختلف دعا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم لک صمت
वाला रिस्के का अफ्तर तो फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ है और इसको इमाम इब्न सुन्नी बहुत बड़े मुहद्दिस और वक्त के इमाम गुजरे हैं 400 हिजरी के, उनकी बड़ी एक मशहूर मारूफ किताब है अमलुल यौम वल लैला, सफ़ा 163 है, हदीस नंबर 480 है। और इसी दुआ के बारे में इमाम दारक़ुतनी ने भी इसको अपने सुनन में नकल किया है हदीस नंबर 2280 के तहत। और इसको मशहूर मुहद्दिस इमाम हैसमी भी लाए हैं अपनी किताब हदीस की मजमुअज़ ज़वाइद हदीस नंबर 4893 के तहत। हत्ता के गैर मुक़ल्लिदीन नाम नेहाद अहले हदीस के मुसल्लम बुज़ुर्ग पेशवा इब्न तैमिया ने भी इसको अपनी एक मशहूर किताब अल कलिमुत तय्यब हदीस नंबर 165 पर इस दुआ को नकल किया है। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि जो मशहूर मारूफ दुआ है, जो अवामुन नास ज़्यादातर जिस दुआ को पढ़ती है, और अक्सर ये जो इश्तिहारात वगैरह रमज़ान के हवाले से जो छपते हैं उसमें दुआ आम तौर पे लिखी होती है। और वो दुआ ये है कि जो आम तौर पे अवामुन नास में मशहूर है कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा इसका ये होता है कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर तवक्कल यानी भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अब यहाँ पर आइए थोड़ी सी एक बात समात फरमा ले पहले, इससे पहले कि इफ्तार की ये दुआ जो आमतौर पे अवाम में मशहूर है, तो इस वक्त एक बड़ा अजीब तुरफा तमाशा है कि लोग बड़े धड़ल्ले से इस दुआ को बिदअत कह देते हैं। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि ये दुआ हदीस में मौजूद नहीं है, और ख़ास इन्हीं अल्फाजों में जिसमें तवक्कल तो का इजाफा है जो ये लफ्ज़ का, और या वबी का आमन तो ये दो लफ्ज़ों का जो इजाफे के साथ ये दुआ है, ये हदीस में मनकुल नहीं है। लेकिन इसको बिदत नहीं कहा जा सकता है, ये बिदत हसना है और ये हम नहीं कहते। चुनांचे मुहद्दिसुल असर इमाम मुल्ला अली कारी जो अपने वक्त के बहुत बड़े हाफिजुल हदीस है, इनकी बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है जो मिशकात की शरह है जिसका नाम है मिरकात शरह मिशकात, किताब उस्सौम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 26 पर हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुआ के मुतालिक फरमाते हैं कि इफ्तार की ये दुआ में जो वबई का आमन तो के जो अल्फाज मौजूद है, अगरचे इसकी कोई असल नहीं है, मगर ये अल्फाज मायने के एतबार से बिल्कुल सही है। और इसी तरह व अलैका तवक्कल तो कहना भी ये दुरुस्त है। यानी मुल्ला अली कारी का कहना है कि अगरचे हदीस में ये जुमले नहीं आए हैं, किसी हदीस में नबी से मनकुल नहीं है, साबित नहीं है, मगर ये पढ़ भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और उसकी एक सबसे बड़ी मैं वजह आपको बता दूं कि जैसे कि तलबिया में जो दुआ पढ़ी जाती है तो हदीस में मौजूद है, मगर बाज़ सहाबा इकराम से इस दुआ में जो है तलबिया की दुआ में इजाफा भी साबित है। तो चुनांचे यही वजह है कि सहाबा इकराम और फ़ुक़हा इकराम का इस पर इत्तेफाक है कि अगर दुआया कलमात में कुछ अगर जुमलों के इजाफे कर दिए जाएँ जो दुआ पर ही मबनी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसको जो है बिदअत के खाने में नहीं शामिल किया जा सकता। बहरहाल मैंने 3-4 दुआएं बता दी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ हदीस में मनकुल है कि हुजूर ने इस तरह भी दुआ की है, इस तरह भी की है, इस तरह भी की है। 3 दुआएं गालिबन हमने बताई यहाँ पर, लेकिन आम तौर पे जो दुआ लोग पढ़ते हैं तो वो भी मैंने बता दी कि क्या पढ़ी जाती है। बहरहाल दुआ जो भी पढ़ी जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस पर भी आप अमल कर लें, लेकिन अक्सर देखा गया है कि अवाम जो दुआ पढ़ती है वो इफ्तार से पहले पढ़ती है। ये बहुत कम अफराद है कि जो जानते हैं कि इफ्तार की दुआ इफ्तार करने के बाद पढ़नी चाहिए, और यही सुन्नत से साबित है। तो अवाम में ये एक मामूल है और अवाम का एक तरीका ये है कि इफ्तार करने से पहले ये दुआ पढ़ते हैं, फिर खजूर या पानी से इफ्तार करते हैं। खजूर और पानी से इफ्तार करना तो ये सुन्नत से साबित है, बहुत अच्छी बात है। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ताल्लुक एक सरी हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम खजूर से इफ्तार करो, और अगर खजूर ना मिले तो फिर बेहतर है कि तुम पानी से इफ्तार करो। और अगर पानी और खजूर ना भी मिले तो बहरहाल इफ्तार तो किसी भी शय से जो हलाल शय हो उससे किया जा सकता है, लेकिन सुन्नत यह है कि खजूर या पानी से करें। तो अगर ये मैसर आए तो इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए ताकि सुन्नत का भी हमें सवाब मिल सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मौजू ये है भी कि क्या इफ्तार की दुआ जो है इफ्तार के बाद पढ़ी जाए या इफ्तार से पहले पढ़ी जाए। तो अगर हम तहकीक की निगाह के साथ और तहकीक के साथ कुतुब अहादीस का अगर मुताला करें तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये थी कि सरकार खजूर से इफ्तार करते और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर इसकी तिलावत करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर इफ्तार फरमा लेते थे।
اور جب افطار آپ فرما لیتے پھر اس کے بعد پانی وغیرہ بھی نوش فرماتے تو پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس تعلق سے میں یہاں پر دو چیزیں، پہلے ایک حدیث پیش کر دے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کا طریقہ کیا تھا۔ تو ایک اپنے وقت کے بہت بڑے مشہور محدث اور امام گزرے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ، کتاب الصیام ہے اس کا باب، اور جلد نمبر 1 صفحہ 255 پر یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں دیکھا کہ آپ کھجور پکڑے ہوئے سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں، یعنی حضور کے دست مبارک میں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کھجور ہوتی اور آپ سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرماتے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا آپ فوراً منہ میں اس کو کھجور کو ڈال لیا کرتے تھے۔ یعنی سورج کے غروب ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کھجور ڈالنا، اس میں کوئی وقفہ اور کوئی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں لائی ہے، یہی حدیث ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ اس کے علیحدہ ہے۔ چنانچہ امام ابن خزیمہ کی صحیح ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 884، حدیث نمبر 2061۔ تو امام ابن خزیمہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابیوں سے روایت کرتے ہیں، عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال، حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان صائما امر رجلا فاوفى على شيء فاذا قال غبت الشمس افطر۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے، جب آپ روزہ فرماتے تو نبی پاک کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کسی شخص کو آپ ایک بلند مقام پہ کھڑا کر دیتے تھے، اس کو حکم دیتے کہ اس بلند مقام پہ وہ کھڑا ہو جائے اور سورج کو دیکھتا رہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص کہہ دیتا کہ سورج غروب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرما لیتے تھے۔ تو یعنی دیکھیے اس میں افطار میں جلدی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا اہتمام کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک فلاح اور فلاح پر رہیں گی کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر عمل تھا کہ ایک شخص کو آپ بلند مقام پہ کھڑا کر دیتے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ وہ سورج کو دیکھے کہ غروب ہوا، اور جیسے سورج غروب ہوتا فوراً آواز لگاتے وہ شخص کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی وہ کہتے فوراً افطار کر لیتے۔ اور اس کی جو سند ہے صحیح ابن خزیمہ کی، یہ صحیح ہے، چنانچہ اس کو کہا گیا اسناد صحیح، اور یہی حدیث امام ابن حبان بھی لائے ہیں اپنی صحیح میں، حدیث نمبر 3510 پر۔ اس کو امام حاکم نے بھی لکھا ہے اپنی المستدرک کے اندر کتاب الصوم، حدیث نمبر 1584۔ اس حدیث کے متعلق جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حاذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہے حدیث لینے کی، وہ ان کی شرط کے مطابق یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن یہ البتہ الگ بات ہے کہ شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا، اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الکبیر کے اندر، اور انہوں نے اس کو حضرت ابو دردہ سے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی بھی اس کو لائے ہیں حضرت ابو دردہ سے، انہوں نے روایت کیا مجموع الزوائد حدیث نمبر 4979۔ تو بہرحال ان حدیث سے تو یہ دو حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فوراً افطار کیا کرتے تھے۔ تو فوراً جب افطار کرتے تو آپ دعا نہیں پڑھتے تھے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر آپ فوراً کھجور کو تناول فرماتے یا پانی کو نوش فرماتے، اور جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے ثبوت میں آپ کو یہاں چند مستند کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں، چنانچہ یہ سنن ابو داؤد ہے، یہ اس وقت میرے پاس ریاض کا چھپا ہوا نسخہ دارالسلام کا، اس کے صفحے اور اس کے حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کتاب الصوم باب القولی عند الافطار، حدیث نمبر 2357۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروان بن سالم مکفہ، ان سے یہ نقل کرتے ہیں کہ مروان بن سالم مکفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے ذهبت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، کہتے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ امام ابو داؤد نے یہ دعا نقل کی، مگر اس میں دیکھیے قابل غور الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ
وہ جملے یہ ہے کہ اذا افطرا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے تو کہتے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہلے افطار فرماتے، اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام نسائی بھی لائے ہیں اپنی مشہور حدیث کی کتاب سنن القبریٰ، حدیث نمبر 3315 پر. امام دارقطنی نے بھی اس کو اپنی سنن میں نقل کیا، حدیث نمبر 2279. اسی حدیث کو امام حاکم بھی لائے ہیں المستدرک میں، حدیث نمبر 1536. امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا شعیب الایمان، حدیث نمبر 3902 کے تحت. امام ابو داؤد نے اسی حدیث کے نیچے پھر ایک اور حدیث نقل کی ہے، بالکل ٹھیک اسی حدیث کے نیچے بالکل، جس میں ایک دوسری دعا نقل کرتے ہیں. چنانچہ سنن ابو داؤد دیکھیں آپ، کتاب الصوم، باب القولی عند الافطار، حدیث نمبر 2358. اور یہ حدیث حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ عن معاذ ابن زہرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی، یعنی مجھ تک یہ روایت اور یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب افطاری فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا. اور اس حدیث کو امام بہقی بھی لائے ہیں اپنے شعیب الایمان کے اندر، باب الصوم، اور حدیث نمبر 3902. اور حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جو انہی سے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے افطار کی ایک اور دعا آئی ہے، اور اس کو امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں لکھی ہے. میرے پاس اس وقت یہ جو نسخہ ہے قاہرہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اعتبار سے میں حدیث کا نمبر اور صفحہ نمبر بتا رہا ہوں. چنانچہ صفحہ نمبر 163، حدیث نمبر 479. حضرت امام ابن سنی عمل الیوم واللیلہ کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ عن معاذ ابن زہرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب افطار فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری مدد فرمائی اور میں نے روزہ رکھا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا، پس میں نے افطار کیا. یہ بھی دعا ایک اور آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ بھی ایک دعا آئی ہے افطار کی. تو غیر مقلدین جو ابو داؤد کی ایک حدیث پر ضد کرتے ہیں کہ بس وہی ایک دعا پڑھی جائے جو اس سے پہلے ابو داؤد کے حوالے سے میں نے پڑھی، حدیث نمبر 2357. تو یہ کوئی سند نہیں ہے کہ ایک ہی دعا پڑھی جائے اور اسی پہ جو ہے اکتفا کر لیا جائے اور باقی ساری دعاؤں کو بدعت کہہ لیا جائے. اس پہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو کبھی کسی اور موقع پہ ہوں گی. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی یہ اذا افطر، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب افطار فرما لیتے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. اور اس حدیث کو امام بہقی بھی لائے ہیں اپنی شعیب الایمان، باب فی الصیام، جلد نمبر 3 صفحہ 406، حدیث نمبر 3902. تو ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہلے روزہ افطار فرماتے اور افطار فرمانے کے بعد پھر دعا پڑھتے. تو اب دیکھیں ایک ابو داؤد کی وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ پیاس چلے گئی، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ جملے خود اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ نبی پاک افطار کے بعد دعا فرما رہے ہیں. اگر آپ حدیث کے الفاظوں پہ غور کریں تو دیکھیں حدیث میں کیا ہے، پیاس چلے گئی. جب آپ نے کچھ پیا ہی نہیں تو پیاس کیسے چلے جائیں گے؟ اگر افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھتے ہیں آپ تو ابھی تو آپ نے پانی پیا ہی نہیں ہے، تو پھر پیاس کیسے چلے گئی، رگیں کیسے تر ہو گئی؟ یہ جملے بتا رہے ہیں رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے یہ دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی نوش بھی فرما لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دعا کے الفاظ فرما رہے ہیں. تو یہ پہلی ایک حدیث آئی ہے. اور دوسری حدیث میں بھی دیکھیں اگر آپ تو اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری مدد فرمائی، میں نے روزہ رکھا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا، پس میں نے افطار کیا. یہ افطار کیا جو یہ ماضی کا صیغہ ہے، گویا کہ یہ بات ہو چکی. اس کے بعد نبی فرما رہے کہ میں نے افطار کیا. تو یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جا رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر افطار سے پہلے اگر آپ دعا پڑھتے تو اس میں ایک طرح کا جھوٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جھوٹ کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، تو اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ابھی آپ نے افطار ہی نہیں کیا بھائی، تو آپ کہے کیسے رہے کہ میں نے افطار کیا؟ تو یہ جملے ہی خود بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ نے افطار کیا ہی نہیں اور آپ دعا میں کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ابھی کہاں افطار کیا؟ رزق تو آپ کے ہاتھ ہی میں ہے. تو اس میں خود ایک جھوٹ پایا جا رہا ہے. تو پتہ چلا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے
کہ افطار کی دعا جو ہے وہ افطار کے بعد ہی پڑھی جائے۔ اور اس میں ایک اور میں نقطہ بتا دوں، یہ میں اپنی طرف سے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ افطار کی جو دعا ہوتی ہے، اور میں شروع سے لے کر اب تک دعا ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور ساری عوام، علماء، مشائخ سبھی دعا ہی کہتے ہیں، افطار کی دعا۔ تو اب دیکھیں دعا جو ہے وہ عبادت کے بعد ہوتی ہے، دعا جو ہے افطار کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی بھی دعا ہو، عبادت پہلے ہوں گی پھر دعا ہوں گی۔ مثلا نماز ایک عبادت ہے، آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، تو عبادت پہلے وقوع ہوتی ہے، دعا پھر بعد میں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ وجہ ہے کہ دعا جب عبادت، تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اب آپ عبادت کر چکے، تو اب افطار کر رہے، تو افطار بھی عبادت ہے۔ تو اب افطار بھی کیا، روزہ بھی رکھا، جب دو عبادتوں سے آپ گزر گئے تو اب دعا کرتے ہیں آپ۔ اور اگر یہ دعا عبادت کے بعد نہ ہوتی، یا دعا افطار سے پہلے ہوتی، اگر آپ ابھی بھی کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں صاحب افطار سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے، تو اس کو پھر کہنا چاہیے کہ اس کو افطار کی دعا مت کہیے، پھر افطار کی نیت کہیے اس کو آپ، اس لیے کہ نیت پہلے کی جاتی ہے، عمل بعد میں کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ افطار کیے نہیں اور پہلے کہہ رہے افطار کیا، تو پھر یہ نیت ہو گئی۔ تو نیت تو کوئی کہتا نہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کتاب میں یا کسی محدث نے کوئی باب قائم کیا ہو کہ افطار کی نیت، افطار کی نیت نہیں، روزے کی نیت ہوتی ہے البتہ، لیکن افطار کی نیت نہیں ہوتی۔ تو اب اس کو دیکھیں، اس کو بڑے آسانی سے سمجھے کہ ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، دن بھر اس نے روزہ رکھا، تو یہ دن بھر جو روزہ رکھا، تو یہ پورا روزے کی جو اس کی کیفیت گزری، یہ عبادت کے اندر گزری۔ اب افطار کرنے بیٹھا، تو یہ افطار کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا بھی جو ہے عبادت ہی ہے۔ چونکہ اب بندہ روزہ رکھا ہے، افطار کرنے بیٹھا ہے، تو دن بھر روزے کی اس نے تکمیل پوری کر لی، اور جب وہ روزے کی تکمیل کر چکا تو افطار کیا، افطار بھی عبادت ہے۔ یہ بھی جب تکمیل ہو گئی تو اب کہتا ہے اللہم لک صمت، یعنی کہتا ہے اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اب روزہ جو رکھا تھا میں نے دن بھر، وہ کس کے لیے رکھا؟ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اور میں نے تیرے لیے کیوں روزہ رکھا؟ تو بعد کے الفاظ پھر اس کے وضاحت کرتے ہیں کہ وَبِكَ آمَنْتُ، تو اس لیے کہ میں نے تجھ پر ایمان لایا۔ اگر میرا تجھ پر ایمان نہ ہوتا تو میں روزہ ہی کیوں رکھتا؟ میرا روزہ رکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے تیرے حکم کو مانتا ہوں۔ اور اب چونکہ میں دن بھر ایمان کی پختگی کے ساتھ روزے کی کیفیت سے گزرا، اور میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا رہا، تو اب اس کے بعد کہتا ہے وَعَلَىٰ تَوَكَّلْتُ، تو اے اللہ میں نے تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا۔ اور بھروسہ کیا کیا؟ کہ میرا ایمان، اے اللہ تو نے یہ توفیق دی کہ مجھے ایمان سے بھی نوازا، یہ توفیق دی کہ تیری رضا کے لیے روزہ بھی رکھا، اور میں تجھ پر توکل کرتے ہوئے روزہ رکھتا رہا، اور پورا توکل پر اور ایمان کی استقامت کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ تیری ذات پر توکل کرتے ہوئے گزار دیا، تو اعلیٰ رزق کا افطر، تو اب تیرے ہوئے دیے ہوئے رزق سے میں نے پھر افطار کیا۔ تو یہ دعا کا بھی اگر آپ مفہوم دیکھیں تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ دعا میں بھی ایک تعلیم دی گئی ہے ہم کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ دعا جو ہے وہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اور آخر میں بس یہاں اختتام کروں گا کہ چنانچہ محدث العصر حافظ الحدیث حضرت امام ملا علی قاری اس تعلق سے ایک واضح طور پر انہوں نے قول بیان کیا ہے۔ ان کی بڑی مشہور تصنیف جو ہے مشکات کی شرح، مرکات شرح مشکات، کتاب الصوم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426، اور سنن ابو داؤد کی جو حدیث تھی 2358 جو میں نے تلاوت کی ابتدا میں، تو اسی دعا کی جو ہے شرح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 426 پہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال ای دعا، یعنی ملا علی قاری فرماتے کہ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم افطار فرما لیتے تو یہ دعا فرماتے۔ وقال ابن ملک ای قرأ بعد الافطار، اور امام ابن ملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا، اب تو یہاں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی، واضح الفاظ ملا علی قاری کے وقال ابن ملک، یعنی ابن ملک نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ای قرأ بعد الافطار، بعد الافطار، یہ دعا حضور کب پڑھتے تھے؟ افطار کے بعد۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سنت نبی پر صلی اللہ تعالی وسلم اس پر عمل کرتے ہوئے افطار کی دعا افطار کے بعد پڑھیں۔ اور اس تعلق سے اگر مزید آپ کو دلائل جاننے ہو تو حضور سیدی اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مستقل اس پر رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے العروس المعطار فی زمن دعوت الافطار۔ یہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر بھی شامل ہے، صفحہ نمبر 631 سے رسالہ شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، تو آپ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس میں اور اعلی حضرت نے جو نقاط بیان کیے اور اس کو ہر اعتبار سے جو ہے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ افطار کی دعا افطار کے بعد ہی پڑھی جائے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سن کر خوشی اور مسرت بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقے پر ہمیں روزہ رکھنے اور روزے کی افطار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔